بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں سے جس طرح رحم کی صفت سب سے بڑی صفت ہے، اس طرح اللہ پاک کی صفات میں سے عدل کی صفت بھی سب سے بڑی صفت ہے۔ اس کائنات کا سارا نظام عدل کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر عدل کی فرما روائی ہے، عدل کی حکمرانی ہے، تبھی یہ کائنات بچی ہوئی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عدل کے نظام کو بدل دے گا تو اس دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ عدل کا مطلب ہے وضع شیء علی غیر محلہ ہی، کسی چیز کا اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اور اس کا الٹ جو ہے عدل ہے، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہی ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، یہ عدل ہے۔ یعنی جس چیز کو جس مقصد کے لیے میرے خدا نے پیدا کیا ہے وہ اس کی تکمیل کر رہی ہے، تو یہ عدل ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر زیادہ عدل کرنے والا اور کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی جب آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے تمتما رہا تھا، سرخ ہو رہا تھا، کہ حنین کے موقع پر جب مال آیا، اللہ کے رسول نے عذرائے مصلحت وہ مال تقسیم کر دیا، اور خصوصاً آپ نے ان لوگوں کو زیادہ دے دیا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو کسی شخص نے مجلس میں بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ وہ تقسیم ہے جس سے خدا مراد نہیں لی جا رہی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جا رہا، یہاں تو ابلائج کیا جا رہا ہے، یہاں تو نوازا جا رہا ہے، ہاں جی، یہاں تو پسند کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ پھر کسی نے جا کر جب اللہ کے رسول سے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول بہت کم غصہ کیا کرتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ کو بھی غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو یہاں عدل اور کون کرے گا؟ اگر محمد رسول اللہ عدل نہیں کریں گے تو عدل اور کون کرے گا؟ تو سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے اللہ، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر جو زیادہ عدل کرنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ عدل صرف سپریم کورٹوں اور ہائی کورٹوں اور سیشن کورٹوں میں نہیں ہوتا، عدل زندگی کے ہر رویے میں، ہر دائرے میں ہوتا ہے۔ مسجد میں بھی عدل ہوتا ہے، مارکیٹ میں بھی عدل ہوتا ہے، آپ گھر میں جس چولہے پر بیٹھتے ہیں وہاں بھی عدل ہوتا ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے، آپ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، دکان کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے گاہکوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ عدل مطلوب ہے۔ صرف عدالتوں میں، عدالت تو ایک مظہر ہے عدل کا، ایک یوں سمجھے ایک نشان ہے، ورنہ یہ عادلانہ رویہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ پسند نہیں کرتا کہ عدل کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو۔ یأمرکم بالعدل والاحسان، عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ بستیوں کو آباد رکھے، وہ بستیوں کو برباد کر دے، اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور بات ہے کہ انسان کو سمجھ نہ آ سکے کہ یہ کیوں بستی برباد ہوئی۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا علی انفسهم یظلمون، دراصل یہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ جی، یہ دنیا کے اندر جو اس وقت آپ کو ظلم نظر آتا ہے یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں ایک فساد برپا ہو گیا ہے، اور یہ فساد برکت کسی اور وجہ سے نہیں ہوا بلکہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، ان کے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں یہ دنیا محبت سے، آرام سے، رنگینی سے، راحت سے ہاں جی محروم ہو گئی ہے، اور برود کے ڈھیر پر اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا تھا تو اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا، اللہ نے عدل کیا تھا۔
جی وہ اس قابل تھی کہ ان کو برباد کیا جانا چاہیے تھا. اس لیے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ ظالمو تم زمین کے اوپر وہ کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی ایسی دی کہ کائنات میں اس طرح کی سزا کسی دوسری قوم کو نہیں دی. جی انہوں نے ظلم بہت زیادہ کیا تھا. ان کے ظلم کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ ان کے رویوں کے اندر پھر رویوں کے اندر یہی رویے جا کر عدالتوں میں بھی یہی رویے ہوتے ہیں. اگر سبزی منڈی کا ایک آڑتی اور ایک ریڑھی پر گنڈیریاں بیچنے والا اور ایک مالٹے فروخت کرنے والا انصاف نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو یہی اگر کسی طریقے سے سپریم کورٹ کا جج بن جاتا ہے تو وہ بھی پھر یہی کرتا ہے. قوم کے اندر جب ظلم اترتا ہے تو یہ ہر طرف پھیل جاتا ہے. اسی طرح پھر ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا. فون کا زمانہ تو نہیں تھا جی. لوگ جاتے تھے اور جا کر حال احوال دیتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، پیغام لے آتے تھے. یہ سیدنا لوط علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مامور کیا تھا کہ آپ نے خدا کے دین کا کام یہاں کرنا ہے. اور پھر گاہ بگاہ آپ کو اطلاعیں بھی ملتی رہتی تھی کہ وہ قوم کتنی ظالم قوم ہے اور اپنے نبی اور اپنے سب سے بڑے خیر خواہ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو جب بھیجا تو جب اس بستی میں وہ بھتیجے کے لیے وہ قاصد جب اس بستی میں آیا تو اس کی ایک سدومی سے ملاقات ہوئی. سدوم کا شہر تھا نا جو تباہ ہوا. جب اس کی وہاں ملاقات ہوئی تو اس کو پکڑ لیا گیا قاصد کو. پھر اس سے وہ ڈیمانڈ کی گئی جو اجنبیوں کے ساتھ وہ کرتے تھے. ہاں جی. تو وہ چونکہ ایک نبی کا ایلچی تھا، اس کی آخر تربیت کسی اور ماحول میں ہوئی تھی. اس نے مزاحمت کی اور یہ جھلک ہے اس معاشرے کی. پتہ نہیں یہ کہانی کتنی سچی ہے یا کتنی جھوٹی ہے. تو اس نے مزاحمت کی تو اس نے اٹھا کر ایک پتھر اس کے سر کے اوپر دے مارا. اس ایلچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایلچی کی طرف اس نے پتھر، اس صدومی نے پتھر دے مارا. اس کا سر پھٹ گیا اور جب اس کا سر پھٹا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، لہو لہان ہو گیا. تو اس وقت صاحب ظاہر ایسے موقع پر انسان کیا کرتا ہے. ان کو پتا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تو حیثیت یہاں کیا ہے. تو اس نے پھر انسان تھانے کی طرف جاتا ہے، عدالت کی طرف رجوع کرتا ہے. تو کہتے ہیں وہ عدالت میں گیا اور اس صدومی نے کہا میں بھی عدالت میں جاتا ہوں. یہ دونوں عدالت میں گئے تو اس نے کلیم کیا جی مجھے بے گناہ مارا گیا ہے، میرا سر پھٹ گیا ہے اور دیکھیں میں خون تر بتر ہوں. تو عدالت کے سامنے صدومی نے موقف رکھا کہ حضور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے آپ نے سن لیا، میرا موقف بھی سن لیجیے، آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیے رنگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رنگ سرخ رنگ ہوتا ہے نا. میں نے تو اس کے چہرے کو رنگین کیا ہے. دیکھیے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، رنگین ہو گیا ہے. اس کو چہرے کو چونکہ میں نے رنگین کیا ہے اس لیے اس کے چہرے کے رنگین ہونے کی مجھے اجرت ملنی چاہیے، مجھے اجرت ملنی چاہیے. تو عدالت نے کیا فیصلہ فرمایا. عدالت نے کہا تیرا چہرہ سرخ ہوا ہے نا. اس نے کہا ہوا ہے. جس سے چہرہ تو سرخ ہو گیا خون کی وجہ سے. تو اس نے کہا چہ جائے کہ یہ تجھے دے، تیرے چہرے کو چونکہ اس نے سرخ کیا ہے تجھے چاہیے کہ تو اس کو پیسے دے. تو آج آپ کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا. ہاں جی. بڑی اس میں ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ جن کو کچھ ملنا چاہیے تھا ان سے لیا جا رہا ہے. یعنی ایک بیوہ جو 1 کلو آٹا خریدتی ہے اور 1 کلو گھیو خریدتا ہے، ایک مزدور، ہاں جی، وہ پیسے دیتا ہے اور ان کے اللے تللے ہو رہے ہیں اور عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے. یعنی بالکل ظالمانہ رویہ، بالکل وہی صدوم جیسا ہے. تو اس ایلچی نے کہا اچھا حضور ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے. وہاں عدالت میں کہیں پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھا کر وہی پتھر جج کے سر پر دے مارا. انہوں نے کہا آقا پھر آپ کا چہرہ سرخ ہوا ہے نا. جی ہوا ہے. تو مجھے اجرت دینے کے بجائے آپ اسی اجرت دے دیجیے. جب عوام کے ساتھ اس طرح ظلم ہو تو پھر ججوں کے ساتھ بھی اس طرح ہو. جب معاشرہ ظلم کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پھر کمزور اور ضعیف لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ظالموں کا کچھ نہیں چھوڑتے. بالآخر انجام یہی ہوتا. تو یہ اس قوم کا حال تھا. اس قوم کے اس روش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، کیا کہا آپ نے فرمایا قضینا الیہ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ. اس کہانی کو اس طرح ہم نے ختم کر دیا. بس ایک حد ہوتی ہے ظلم کی، اس سے آگے ظلم نہیں جا سکتا. اب یہ کہانی ختم. اب اس زمین کے اوپر اس طرح کا ظلم کرنے والے لوگ باقی نہیں رہے.
فقضینا ہم نے فیصلہ کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، الیہ یہ قضینا الیہ، اس فیصلے کا ہم نے حکم سنا دیا، حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور ذالک الامر، یہ کہانی جو ہے یہ اب یہاں ختم ہو رہی ہے۔ اور کیا فیصلہ کیا ہے؟ انا، یہ کہ دابرہ، کاٹ دی جائے گی، ہاؤلائے، ان لوگوں کی، یہ دابر کہتے ہیں جڑ کو، جڑ جو ہے ہاؤلائے، ان لوگوں کی، مقتول، کاٹ دی جائے گی۔ فیصلہ کیا ہوا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب ان کی جڑ کٹ جائے گی، اب یہاں مکان رہیں گے نہ مکین رہیں گے، بس۔ پھر ان کی 5 بستیاں تھی، کہتے ہیں 5 بستیاں، 5 کی 5 بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اٹھا کر لے گئے اور پھر زمین پر ان کو پٹک کر دینا۔ یہ جس طرح کہتے ہیں بستیوں کو الٹ دیا گیا اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ زیادہ مہلت نہیں ہے، مصبحین، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ قصہ تمام ہو جائے گا، یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ ان کا شاندار تمدن اور ان کی خوبصورت تہذیب، جہاں قدم قدم پر ان کو یہ خواہشات نفس کی تکمیل کے سامان تھے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ بس پھر چند لمحے لگے اور صبح سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو ختم کر دیا اور دنیا کے اندر ان کا نام و نشان رہا تو یہ اس طرح رہا جس طرح ہم آج اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ عدل کی تعلیم دیتا ہے، اللہ عدل کو پسند کرتا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ عدل صرف سپریم کورٹوں، ہائی کورٹوں اور سیشن کورٹوں میں نہیں ہوتا۔ ہر آدمی اپنی ذات میں ایک جج ہے، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے محلہ داروں کے ساتھ، اپنے گاہکوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہر جگہ اللہ انسان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عدل کا زاویہ اختیار کرے۔ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ وہ زمین کے اوپر عدل کا نظام قائم کرے۔ سارے نبی اس لیے آئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اللہ پاک